صحیح مسلم حدیث نمبر 448۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے غلام حضرت حمران فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا اور آپ مسجد کے صحن میں تھے کہ عصر کے وقت آپ کے پاس مؤذن آیا تو آپ نے وضو کے لیے پانی منگوایا، پھر وضو فرمایا اور فرمایا اللہ کی قسم میں تم سے ایک حدیث ضرور بیان کروں گا، اگر قرآن مجید کی ایک آیت نہ ہوتی جو آئندہ حدیث میں ہے تو میں تم سے بیان نہ کرتا۔ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا کوئی مسلمان شخص اچھی طرح وضو کر کے نماز پڑھے تو اس وضو سے بعد والی نماز تک کے تمام گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 449۔ ایک اور سند کے ساتھ بھی اس کی مثل مروی ہے لیکن اس میں فرض نماز پڑھنے کا ذکر ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 450۔ حضرت حمران اسی حدیث کے ضمن میں فرماتے ہیں جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وضو کر لیا تو فرمایا اللہ کی قسم میں تم سے ایک حدیث ضرور بیان کروں گا، اللہ کی قسم اگر اللہ کی کتاب قرآن مجید کی ایک آیت نہ ہوتی تو میں تم سے بیان نہ کرتا۔ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا کوئی شخص اچھی طرح وضو کر کے اس کے بعد نماز پڑھے تو اس وضو اور اس کے بعد والی نماز کے درمیان کے صغیرہ گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وہ آیت جس کا اوپر ذکر ہے وہ یہ ہے، ترجمہ بے شک وہ جو ہماری اتاری ہوئی روشن باتوں اور ہدایت کو چھپاتے ہیں بعد اس کے کہ لوگوں کے لیے ہم اسے کتاب میں واضح فرما چکے ہیں، ان پر اللہ کی لعنت ہے اور لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 159۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 451۔ حضرت سعید بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا تو آپ نے وضو کے لیے پانی طلب فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ فرماتے تھے جو مسلمان فرض نماز کا وقت پائے اور اچھی طرح وضو کر کے نہایت خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھے تو یہ نماز گزشتہ گناہوں کا کفارہ ہو جاتی ہے جب تک کبیرہ گناہوں کا مرتکب نہ ہو، اور زندگی بھر یہی معاملہ رہتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 452۔ ایک اور سند کے ساتھ حضرت حمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وضو کے لیے پانی منگوا کر وضو کیا، پھر فرمایا لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ احادیث روایت کرتے ہیں، مجھے معلوم نہیں ان کی کیا کیفیت ہے، البتہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ نے وضو فرمایا جیسے میں نے وضو کیا، پھر ارشاد فرمایا جس نے اس طرح وضو کیا اس کے تمام گزشتہ گناہ بخش دیے جاتے ہیں اور اس کی نماز اور مسجد کی طرف جانا زائد ثواب کا باعث ہوتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 453۔ حضرت ابو انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مقاعد وہ جگہ جو وضو کرنے اور بیٹھنے کے لیے بنائی گئی تھی کے پاس وضو فرمایا، پھر فرمایا کیا میں تمہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو نہ دکھاؤں؟ اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وضو کیا اور تین بار اعضاء کو دھویا۔ اسی میں یہ بھی اضافہ ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کئی صحابہ کرام تشریف فرما تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 454۔ ایک دوسری سند کے ساتھ حضرت حمران بن ابان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے وضو کا پانی رکھا کرتا تھا اور وہ اس پانی سے غسل بھی کرتے تھے، اور جب ہم اپنی نماز سے فارغ ہوئے حضرت مسعر فرماتے ہیں میرا خیال ہے یہ عصر کی نماز تھی، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہم سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، مجھے معلوم نہیں میں تم سے کوئی بات بیان کروں یا خاموش رہوں،
تو ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر بھلائی کی بات ہے تو بیان کیجئے، اور اگر اس کے علاوہ ہے تو اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان بھی مکمل طہارت حاصل کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس پر فرض کی ہے، پھر وہ 5 وقت نمازیں ادا کرتا ہے، تو یہ نمازیں درمیان کے گناہوں کے لیے کفارہ بن جاتی ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 455 ایک اور سند کے ساتھ بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے مکمل وضو کیا جس طرح اللہ تعالیٰ نے اسے حکم دیا ہے تو فرض نمازیں درمیان کے گناہوں کے لیے کفارہ بن جاتی ہیں۔